الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام مشائخ عظام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر سیدہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے سٹیج کی زینت صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت جناب بھائی مبارک علی نہایت ہی واجب التعظیم محترم و محتشم جناب خلیفہ شہزاد احمد گردیزوی صاحب مدد اللہ العالی
میرے مسلک دے جمی علماء اور ثنا خان خصوصی تواڈے پنڈ دی مسجد دے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ناصر علی صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر علماء جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، جنہ دی محفل پاک چسی حاضر ہاں وہ ساڈے نامہ تو ہی واقف نہیں، ساڈے کمہ تو ہی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جنہ گوڑے اتاں کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو، عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو۔ گوڑے اتاں کھڑے کر کے بیٹھنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدوں محفل پاک یا مسجد چاہ جائیے تے پھر دو زانو ہو کے تے چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں، اللہ دی عبادت وچ بیٹھے۔ اسی طرح ننگے سر پھرنا تے ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے، پر جدوں مسجد یا محفل چاہ کے سراں تے ٹوپیاں یا کپڑے رکھاں گے تے ویکھن والا بندہ سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں، اللہ دی عبادت وچ بیٹھے نے۔ اسی طرح ہاتھ چھڑ کے چلنا پھرنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدو نماز ہاتھ بن لئیے تو ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت وچ نہیں، اللہ دی عبادت وچ کھڑے نے۔ تو ماحول اس قسم دا بناؤ۔ مینوں پچھلے بندے بالکل نظر نہیں آ رہے، بچے مینوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سامنے میرے دو کیمرے لائٹاں وڈیاں والے لگ گئے نے تے پیچھے کوئی شاید نظر نہیں آ رہی۔ تے اے تواڈے نال گفتگو میں اسی طرح ہی کرنی ہے جی میں غائبانہ ماحول وچ کیتی جاندی، کیونکہ مینوں کسے دا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تواڈی سبحان اللہ دی چھل آئے گی تے مینوں پتہ لگے گا پھر تسی بیٹھے ہو پیچھے۔ میں لگدا کوئی نہیں بیٹھے تسی، جے تواڈا یہی سبحان اللہ دا معیار ہے تے پھر تساں محفل سن لئی۔ بلے بھائی بلے چاہیے تے سی پہ جڑے بڑے بندے تسی پیچھے بیٹھے ہو، تسی سٹیج تے کول آ کے بیندے، اے بچے تساں اگے بٹھائے نے، انہاں نوں ہن میں کی سنانا دسو میں؟ انہاں شرارتاں کرنیاں نے، گلاں کرنیاں نے، ایک دوسرے نوں رکھنا دین گے، تسی اگے آؤ آپ اینی دوروں گھروں چل کے آ گئے ہو تے ایتھے آن لگے اگے تانوں ڈر لگدا۔ پچھلے بندے اٹھ کے اگے آؤ، پچھلے جڑے بیٹھے ہو اٹھ کے اگے آؤ۔ درود پاک پڑھو بھئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ توجہ بھئی، تشریف رکھو سارے، بڑی مہربانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیا نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں نہیں ہوندیاں۔ آنکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ سارے خوش بخت ہو، اللہ تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ جنہ دیاں راتاں بیت دیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کر دیاں، سجود کر دیاں تے قیام کر دیاں۔ خطیب کولوں تقریر کروان دا جڑا سب تو سوکھا حل ہوئے وے بھئی سبحان اللہ اچھی آکھی جاؤ، جے فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ، پچھلے تے میں نو چلو دس دے نہیں تو تسی دس رہے ہو، سبحان اللہ آکھو بھئی، تو اڈا زیادہ قریب والے دا زیادہ حق ہے، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔
حضرات توجہ میرے وال رکھنی ہے، بلا تمہید میری تقریر دا آغاز ہے، توجہ کرے آجے۔ اے آیت کریمہ دے متعلق مفسرین کرام فرماندے نے، اے آیت کریمہ سیدۃ النساء، سیدہ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان میں نازل ہوئی، اور ادا شان نزول سماعت فرماؤ۔ اے نبی دی بیٹی ہے اور بیٹی ہون دا حق ادا کر رہی، تہجد دا وقت توجہ ہے، رات دا پچھلا پیر تے نوافل ادا فرما رہی ہیں، تے سیدہ کائنات نے ایک سجدہ کیتا اللہ دی بارگاہ تے رات مک گئی ہے، سیدہ کائنات دا سجدہ نہیں مکیا، رات مک گئی، ایک سجدہ نہیں مکیا۔ سویرے اٹھ کے اکھاں میں اتھرو اللہ دی بارگاہ میں عرض کیتی، مالکا کڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راتاں بنائیاں نہیں کہ فاطمہ دا ایک سجدہ مکمل نہیں ہویا، تیری بارگاہ عرض کرنیاں ایڈی لمبی رات بنا فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے، مالکا اتنی لمبی رات بنا فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کرے۔ حضرات توجہ کرے جے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرو دی ہے، تربیت ماپے کر دیں، حالانکہ سیدہ تو نساء العالمین، اوہ عالمین دی عورتان دی سردار تے جنتی عورتان دی سردار ہے، پر میرے مصطفیٰ فرماندے نے بیٹی اے نہ سوچی رب کائنات اس وجہ تو بخشے گا کہ میں نبی دی بیٹیاں اگر بخشش ہونی ہے تے اعمال دی وجہ تو ہونی۔ گل دی سمجھ آگئی تو انہوں کہ کوئی نہ اگلے بندے تے تسی میں نو پریشان کرنے واسطے میں تم ساتھ لیا، ایماندار دی گل تو اڑے نا بہت ہی تے بچیاں سبحان اللہ آکھ لڑی اللہ اکبر، ایڈی دوروں میں آیا تے بے رخیاں کر دے ہون سبحان اللہ واسطے دے تو انہوں آکھے ہے، یہ دا تو انہوں ہی فائدہ کہ تسا میرے نامے نیکیاں لکھ دینیاں نے، میرے آقا دا فرمان ہے ایک باری سبحان اللہ اگر زبان تے آ جائے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 90 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 90 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور اس بندے دے نا دا ایک درخت جنت تے لگ جاتا ہے، اور وہ درخت ایڈا بڑا کہ عربی مثل دے رفتار گھوڑا اگر 200 سال او دے تھلے دوڑدا رہے ایک درخت دے سائے نو طے نہیں کر سکدا، تے جیڑا ایتھوں آکھی جائے گا او دے نا دا تے باغ جنت تے لگ جانا۔ پھر بھی تسی اپنے واسطے نیکیاں کمان واسطے بھی تیار نہیں، ہاں کچھ بندے ایسے ہوندے نے گھروں نیت لے کے ہوندے نے میں بڑا بڑا چودھری ہاں تے میں تے اج مولوی دے آکھن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی، ساڈے سامنے ہی اٹھ کے نکل کے وچوں باہر نکل جائے سانوں پتہ لگ جائے ساڈا کیڑا تے بیگانہ کیڑا، او دی سانوں کوئی لوڑ نہیں، پر جڑے حضور دے در دے نوکر بن کے آئے ہو او بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ، ہن معیار تہاڈا یہی ہونا چاہیے۔ حضرات توجہ کرے جے، یہ میرے نبی پاک دی بیٹی ہے جنہوں آقا فرما رہے ہیں، اس واسطے نہیں بخشش ہونی کہ تو نبی دی بیٹی ہے، میرے نبی نو پتا سی، آقا علیہ السلام نو پتا سی میری بیٹی انہوں میں ہی نوید دیتی ہے، تو جنتی عورتاں دی سردار ہے، جنتی عورتاں دی سردار، تو ان تسی دسو پہ جڑی خود عورتاں دی جنتی عورتاں دی سردار ہے تے جنت تے دی ملک ہوئی نا، پھر بولو تے صحیح۔ وہ حضرت امام زین العابدین پاک نو کسے نے کیا حضور دعا فرماؤ اسی تو اڈے منن والے ہاں تے جنت تے چلے جائیے، آپ نے مسکرا کے فرمایا جے منن والا ہے تے فکر چھڑ دے اور جنت تے جان واسطے ساڈا تعارف ہی کافی ہے، جنت تے جان واسطے ساڈا تعارف ہی کافی ہے۔ اے وہ کہہ رہے ہیں جنہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے تے جنہاں دے بابے جنتی نوجواناں دے سردار، توجہ کرا جے سیدہ کائنات دی ولادت باسعادت دا وقت قریب سی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ رئیسہ مکہ آپ فرماندیاں نے میں نو پیدا کرنے والے دی قسم ہے
جدوں یہ بچی میرے پیٹ سی میں 9 مہینے اپنے جسم وچوں جنت دی خوشبو سونگ دی رہی ہیں آئے 9 مہینے اپنے جسم وچوں جنت دی خوشبو سونگ دی رہی ہیں کیوں آپ دا ایک لقب زہرا آپ دا ایک لقب زہرا اور یہ دا معنی ہے کلی بڑی توجہ ہے زہرا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے ہیں سرتب قدم تنے سلطان زمن پھو سرتب قدم تنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول اور مل جائے انہیں کر میرے گل کا پسینہ مل جائے انہیں کر میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی ادھر نہ چاہے دلہن پھول یعنی آپ کلی نے حسین و حسن اس کلی دے پھول نے تو جو ہے دوڑی اس کلی دے پھول نے ہون توجہ کرے جائے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بیٹی دی ولادت ہوئی یہ چوتھی بیٹی حضور دی چوتھی بیٹی دی ولادت ہوئی حضرت ایمن نو حضرت خدیجہ پاک نے آکھیا جاؤ جا کے نبی پاک نو بیٹی دی آمد دی خبر سنا کے آؤ حضرات ان توجہ کرو حضرت ایمن نبی پاک نو پیغام دین واسطے ان دوڑیاں جاندیاں نے اگوں خزائیہ خاندان دی ایک عورت ملی ہے جدا نام سلمہ ہے حضرات روک کے کہندی ہے ایمن کدھر جا رہی ہیں آکھیا نبی پاک کول انہاں دی بیٹی دی ولادت دی خبر لے کو جا رہی ہیں انہاں جسم کمبیا وہ لوگوں وہ حیران ہو کے کہن لگی ایمن تینوں دور دا پتہ کوئی نہیں یہ بچیاں پیدا ہو جان زندہ درگور کر دیتیاں جاندیاں نے نہیں بیختے صحیح تو بچی دی خبر دین واسطے جا رہی ہیں تینوں اپنی زندگی دی لوڑ کوئی نہیں حضرت ایمن فرما دیاں نے ایک نبی پاک دی چوتھی بیٹی جدوں حضور دی پہلی بیٹی دی ولادت ہوئی حضرت خدیجہ فرمایا ایمن جا کے نبی پاک نو بیٹی دی خبر دے کے آؤ فرماندیاں نے حال کی ہے ایک قدم اگے پٹنیاں 2 قدم پیچھے چلی جانیاں تے ڈر لگدا ہے پتہ نہیں کی حال ہوئے گا پتہ نہیں نبی پاک میرا کی حال کرنگے بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے اوہ لوگو آج نبی پاک دا میلاد سب تو زیادہ اس بچی نو منانا چاہی دائے جدے سر تے اگر ردا آئی مصطفیٰ دا صدقہ آئی جدے سر تے اگر چادر آ گئی نبی پاک دا صدقہ آ گئی حضرات دی وقار ایمن کہندیاں نے نبی پاک نے نہ لین نہیں پائے نہ حضور دی بارگاہ جا کے خبر سنائیے حضور اٹھے نے آقا نہ لین نہیں پائے آقا دوڑنا شروع کر دیتا ہے آقا اگے اگے میں پچھے پچھے میں پریشان ہاں پتہ نہیں کی بنے گا حضور دے بارگاہ وچ گئیاں آقا اپنے گھر گئے نے
اپنی بچی نو اٹھایا اٹھا کے سینے لایا منہ متھا چم کے آقا فرمایا خدیجہ اے نہ سوچی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اے لوکی کہندے لیں اے زحمت بن کے آندی ہے فرمایا خدیجہ خوش ہو جا اے بچی زحمت نہیں رب دی رحمت بن کے آ گئی لسانی ساؤنڈ زندہ باد بڑی مہربانی تسی ساڈے بند گلے بھی چلاندے ہو اللہ برکت عطا فرمائے اچھی آنکھو سارے سبحان اللہ تسی بھی سارے آنکھو زندہ باد ہی ہو تسی بھی آنکھو سارے سبحان اللہ حضرات اور توجہ کرو حضرت ام ایمن کہہ دیا نے میں نبی پاک دی بارگاہ جا کے پہلی بیٹی دی خبر دیتی تو حضور نلین بھی نہیں پائے آقا دوڑ پے تے بچی دا منہ متھا چم کے آکھیا خدیجہ اے رب دی رحمت بن کے آئی ہے زحمت بن کے نہیں آئی حضرات ان توجہ کرو خزائیہ خاندان دی عورت سلمہ اکھا میں چتھروں نے حضرات دی مکار کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے حضرات اکھا میں چتھروں آ گئے پوچھیا سلمہ تو کیوں رونی ہے انہیں آکھیا رونی اس واسطے کہ میری پیٹ بچوں 6 بچیاں نے جنم لے آئے پر میرے خامد نے وہ 6 دیاں 6 بچیاں زندہ درگور کی دیاں نے آج رونی اس واسطے اے اگر خامد ہوئے محمد مصطفیٰ ورگا اگر باپ ہوئے محمد عربی ورگا اگر خامد ہوئے تو تامی محمد مصطفیٰ ورگا ہوئے اگر باپ ہوئے تو پھر بھی محمد مصطفیٰ ورگا ہوئے حضرات انہیں چوتھی بیٹی دا جا کے پیغام نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتا ہے حضور نے اپنے گھر وال چلنا شروع کیتا ہے انہیں لوگوں آقا اگے اگے ام ایمن پچھے پچھے حضور جا کے فاطمہ پاک نو چکے آئے منہ متھا چمن تو بعد آقا فرمایا خدیجہ اے نہ سوچی میرے کار یکے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہو رہی نے اے رب کائنات نے جڑی بچی تینوں عطا فرمائی ہے خدیجہ اے کائنات بڑے آدھے کرام وچ بیٹیاں پیدا ہون گیاں پر رب کائنات نے جیڑی بیٹی تینوں عطا کیتی ہے کائنات جس بیٹی دی کوئی مثل نہیں ہو سکتی کائنات بڑیاں بڑیاں دے کرام وچ تیاں ہون گی پر جیڑی اللہ تینوں تی دیتی ہے یہ دا مقابلہ کوئی کسے وڈیرے دی تی بھی یہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے واسطے تو حضور نے حضرت علی نو منع فرمایا میری بیٹی دے ہوندیاں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا حضرات لوگ کی اعتراض کر دینے شاہ جی یہ تھے جناب نبی پاک نے کیا قرآن پاک دے خلاف گل فرمائی ہے قرآن تے کہندہ فن کے ہما تابا لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع وہ 2 شادیاں کر سکتے ہو 3 شادیاں کر سکتے ہو وہ 4 شادیاں کر سکتے ہو شاہ جی جدو اللہ دا قرآن 4 شادیاں دی اجازت دیندہ ہے پھر نبی پاک نے علی پاک نو منع کیوں فرمایا حضرات دی وجہ سن لو اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک کوئی ٹھیک نبی پاک نے فرمایا علی میری بیٹی دے ہوندیاں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا وہ دی وجہ کی ہے ایتھے عدل کرنا پیندا ہے پر میری بیٹی دی مثل تے کائنات دی کوئی بیٹی نہیں کوئی عورت نہیں اگر دوسرا نکاح کرے گا
عدل کرنا پینا ہے ایدی برابری تے کوئی کر ہی نہیں سکتی اس واسطے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا یہ وجہ بتائیے یہ وجہ بتائیے کہ میری بیٹی دا تے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتی کوئی عورت ایدے مد مقابل نہیں ہو سکتی اور نبیاں دیاں تیاں بھی ہوئیں پر ایدی مد مقابل کوئی نہیں ہے تو اڈی توجہ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے یہ دا فیصلہ کر چھڑے آپ فرماندے نے مریم یک نسبت عیسیٰ زی فرمایا بی بی مریم و پاک بی بی ہے جنہوں ایک نسبت ہے اور نسبت کی ہے حضرت عیسیٰ دی ماں ہے یہ تو اچھی سبحان اللہ نہیں آکھنی تو میں تقریر چھڑ دینی مریم یک نسبت عیسیٰ زیر از سے نسبت حضرت زہرا زیر فرمایا لوگوں حضرت مریم پاک نو ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام دی مائیں پر فاطمہ پاک نو ترے نسبتانے پوچھے آگ جناب کیڑی کیڑی فرمایا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین فرمایا پہلی نسبت کی ہے ایک نبی پاک دیاں اکھاں دا نور فاطمہ ہے فرمایا جڑے امام نے اولین دے بھی آخرین دے بھی فرمایا دوجی نسبت کی ہے فرمایا بانوے آن تاجدار حال عطا مرتضی مشکل کشا حاجت روا فرمایا ہوئے لوگوں ہوئے دوجی نسبت کی ہے اے مرتضیٰ دی بیوی ہے جڑے مشکل کشا بھی نے شیر خدا بھی نے حاجت روا بھی نے فرمایا ان تریجی نسبت سن لو مادر فرمایا مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرمایا تیجی تے آخری نسبت کی ہے حضرت امام حسین پاک دی ماں فاطمہ فرمایا ہوئے لوگوں پرکار دے دو ڈنڈے ہوندے نے ایک نو مرکز دے رکھے آتے دوجے نال دائرہ ماریا حضرت علامہ کہندے نے وہ پوری کائنات عشق دا طواف کر دیئے عشق جس مرکز دا طواف کر دائے اس مرکز نو حسین کہندے تے فاطمہ حسین دی ماں فرمایا مادریاں قافلہ سالار عشق اس قافلے دے سالار دی ماں ہیں جڑا قافلہ عشق والا کربلا دے میدان وال چلے حضرات ان توجہ کرو میں سیدہ کائنات دی شان پہ بیان کرنا میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے آئے فاطمہ فتیم میں جو نکلے آئے ایدہ معنی کیے وہ دور کرنا جدا کرنا الفاطمہ تو احسنت فرجہا فمحرمہ اللہ ذریتہا عن النار فرمایا لوگو فاطمہ دا فاطمہ اس واسطے رکھے آئے انہیں اپنے پردے دی حفاظت کی دی ہے
تے رب کائنات نے فاطمہ نو میں جہنم تو دور فرمایا ہے فاطمہ دی اولاد نو میں جہنم تو دور فرما چھڑیا فاطمہ میں جہنم تو دور ہے تے فاطمہ دی اولاد بھی جہنم تو دور ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو سیدہ کائنات دی عمر 6-7 سال دی تے شیب ابی طالب دے اندر معصور ہو گئے ان تو انہوں پتہ ہے بچہ چھوٹا ہوئے نا انہوں بھوک بھی بڑی چھیتی لگ دی ہے تے پیاس بھی بڑی لگ دی حضرات پھر توجہ کرو کچھ مہینیاں تو بعد آپ دیکھو راشن بھی ختم ہو گیا ہے ان پانی بھی ختم ہو گیا ہے وہ لوگوں وہ بچے چھوٹے نو بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی لگ دی ہے پر جتھے نبی پاک نے بھکھاں کٹیاں نے اتھے فاطمہ پاک نے بھکھاں کٹیاں نے جتھے نبی پاک نے پیاس برداشت فرمائی ہے اتھے فاطمہ پاک نے پیاس برداشت فرمائی ہے ایک دن نبی پاک نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی ایک گل دا جواب تے دے تیری عمر چھوٹی ہے بھوک بھی لگ دی ہے پیاس بھی لگ دی ہے بچیاں اسی تے بڑے برداشت کر لینے ہاں بچیاں تیری عمر چھوٹی ہے اے برداشت کمیں کرنی ہے حضرت فاطمہ عرض کی تھی بابا جان میں برداشت اس واسطے پہ کرنی ہاں ایک ویڑا آ جانا ہے اے ہوئی مخالفت کرنے والے اینا کلمہ پڑھ کے تو اڈیاں زلفان دے قیدی بن جانا میں نے امید ہے بلکہ یقین واسے کے اے تو اڈیاں زلفان دے قیدی بن جانا اللہ اکبر اے تو اڈیاں زلفان دے قیدی بن جانا حضرات پھر توجہ کر جو شیب ابی طالب تو 3 سال تو بعد رہائی ملی ہے حضرت خدیجہ پاک دے وصال دا وقت قریب ہے اس دور اس نبی پاک دی بیوی حضرت خدیجہ پاک ملکہ حضرات پھر توجہ کر جو شیب ابی طالب تو 3 سال تو بعد رہائی ملی ہے حضرت خدیجہ پاک دے وصال دا وقت قریب حضرت خدیجہ پاک ملکہ مکہ رئیسہ مکہ اوہ لوگوں آپ بھی بیمار میں اس سال نبی پاک دے چچا جناب ابو طالب دا وصال ہویا اور نبی پاک نے اس پورے سال نو عام الحزن فرمایا ایک غم دا سال آج 3 دن تو بعد کہنے میں سوگ ہونا ہی نہیں چاہیے 3 دن تو بعد سوگ ہی نہیں ہونا چاہیے میں کہا ادھر ویخ پیارے گئے نے تو پورا سال ہی غم دا ہیں اتھے فتوہ لاؤ پر فتوہ ہمیشہ نیمے تھانت لگ دا اور پانی میں ہمیشہ نیمے تھانت ہی ہوگا پر عقل ہو تی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہو تی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے زور بڑھانا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرات نیمکار توجہ کرو میں عرض پہ کرنا حضرت فاطمہ پاک آپ اپنی والدہ دے کوڑ موجود حضرت خدیجہ پاک دا وقت قریب آ گیا ہے
وہ لوگوں ماما تے تیاں دا بڑا پیار ہوندا جے حضرات دی وقار توجہ کرو وہ ماما تے تیاں دا بڑا پیار ہوندا ہے ہم راز ہوندیاں نے انہاں دا بڑا پیار ہوندا ہے حضرات والدہ بیمار تے کول بیٹھیاں نے آکھیا بیٹی ایک گل کہنی ہے جڑی تو پیغام اپنے بابا جان دی بارگاہ جا کے پیش کرنا ہے بچیے میں خود گل نہیں کر سکتی میں تیرے بابا جان دی شریک حیات رہی ہاں اپنے بابا جان نو جا کے آکھو امی جان کہندیاں نے جدوں روح پرواد کر جائے اس فضل دی چادر دا کفن دے ویا جے جدے وچ جبریل وہی لے کے آندے رہے اس چادر دا کفن دینا جدے وچ جبریل وہی لے کے آندے رہے جس چادر دیاں قسمہ اللہ قرآن وچ فرما رہے یا ایوہ المدثر فرمایا اس چادر دا کفن دین حضرات توجہ کرے آجے اوہ لوگوں حضرت فاطمہ پاک اپنے بابا جان دی بارگاہ جا گئیاں آکھیا بابا جان ایک گرد کرنا چاہنی ہیں جڑی امی جان دی طرف ہیں اے بچیے بول کی کہنا چاہنی ہے آکھیا امی جان آکھیا ہے اپنے بابا جان نو جا کے عرض کرو جدو روح پرواد کر جائے اس فضل دی چادر دا کفن دینا ہے جس چادر وچ جبریل وہی لے کے آندے رہے حضرات دی مکار توجہ کرے آجے نبی پاک دیاں کھویں چتھرو آگے آقا رو کے فرمایا بیٹی تیری ماں دیاں وفاواں منوں بڑیاں یاد نے بچیاں جدوں میں تبلیغ کر کے گھر آندا رہا لوکی پتھر مار دے رہے جفاواں کر دے رہے لولوان کر دے رہے جدوں میں گھر آندا رہا تیری ماں دلاسے دے دی رہی ہے حوصلہ بدان دی رہی ہے اے بچیے جا چادر اپنی ماں نو جا کے دکھا تیری امی جان نو حوصلہ ہو جائے حضرت فاطمہ پاک جدوں چادر لے کے اپنی والدہ دی بارگاہ ول چلیاں رب کائنات نے فرمایا او جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چھتی جا میرے محبوب نو جا کے کہے سونے اللہ فرماندہ ہے اے فاطمہ خدیجہ نو اپنے فضل دی چادر دا کفن پیا دینا ہے پر رب کہندا ہے اوے خدیجہ دیاں وفاواں سانوں ہی بڑیاں یاد نے قیامت تک خدیجہ دی قبر اتے ساڈے نور تے رحمت دی چادر دا کفن روے ساڈے نور دی چادر دا پیرا رہے گا تے سایہ رہے گا پھر جدوں جان جانے آفرین دے والے کی تھی تے ماما تیاں نو کنا پیار ہوں میاں صاحب فرمان دیں کہ ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن بیڑا ویلا او باپ مرے محمد بخشا بھائی مک جاندہ جے ملا تے پائی پائیاں دے او دردی ہاں دے تے پائی پائیاں دیاں باما وہ باپ سران دے او تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں او باپ سران دے او تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں حضرات توجہ کرو پھر نبی پاک اپنی بیٹی دی پرورش پہ کر دینے اوے لوگوں جدوں سیدہ پاک سنے بلوغت نو پہنچیاں نے عبادت گزار بیٹی ہے جدے وارنو سورج نے نہیں دیکھیا اے بیٹی کون ہے باپ پردہ ہے جدے پردے دی حفاظت دا ذمہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
دے پردے دا حکم تے عظمت اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں تھوڑی توجہ ہے اوڑی بول دے ہو پھر میں کیوں نہ کماں ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین مل کے پڑھو ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل میں ایک جگہ تے گیا میں کہا بول ہی چھڑو آندے جی تو انہوں کد لے لیا ہے تو اڈا بھی یہی ذہن بولو تو صحیح جے سارا شیر تو انہوں نہیں ہوندہ تے فاطمہ آکھو چی سارے بندے اونچی فاطمہ آکھنا ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ہن تسیں بھی بازو کھڑے کر کے انہاں بازوانوں گواہ بنا کے پڑھو نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حضرات ان توجہ کرو ایک کیمرے اگر توڑیاں بازوانوں اگر کیپچر نہیں کر رہے تھے کوئی گل نہیں پر اتلا پیا بیخ دائے نبی پاک دی بیٹی دی شان سن کے بازو کدے کدے کھڑے ہوئے نے ان تو سائیں آپ ہی انہیل صد کر لینا ہے ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ہے تیرے آیا تیری قسم تیرے آیا تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ او مصطفیٰ نہ بین فاطمہ اے تیرے آیا تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ او مصطفیٰ دا چین فاطمہ او ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل او ملکائے کونین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حضرات دی مکار توجہ کرو ان نبی پاک نے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ پاک سننے بلوغت نو پہنچیاں صحابہ اکرام دی طرفوں رشتے ہونے شروع ہو گئے نبی پاک نے فرمایا اوے لوگو کل کائنات دیاں بیٹیاں دے رشتے کرن دی اجازت رب کائنات نے میں محمد نو عطا کیتی ہے پر فاطمہ دا نکاح میں اپنی مردی نال نہیں کر سکدا اوے جتھے رب دی مرضی ہوے گی اوتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے گا او درد دل رکھن والے ہو حضرت علی پاک دے کول حضرت ابو بکر پاک گئے نے انہاں جا کے آکھیا علی وہ کون علی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار
کون علی؟ حضرات توجہ کرو، اے شاہ مردان علی ابو بکر پاک علی پاک دے کون جا کے آکھیا تساں جا کے نبی پاک دے بارگاہ وچ حضرت فاطمہ دے بارے عرض کرو، آکھیا مینوں حیا آوندی ہے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے آقا دی شان ہے وے وما ہوا علی الغیب بدنین، آقا غیب جاننے چ بخیلی نہیں کر دے، آقا نو پتہ لگ جانے جدوں تساں جانے۔ حضرت علی پاک حضرت ام سلمہ دے گھر والے چل پے نے، جا کے کنڈی کھڑکائی ہے، اوے لوگو حضرت ام سلمہ کہندیاں نے نبی پاک نے فرمایا اج دروازے تے او آ گیا ہے جدے نال مینوں بھی بڑا پیار ہے، اللہ نو بھی بڑا پیار ہے۔ دروازہ کھولیا، سامنے مولا علی کھلوتے نے، آقا فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلے ہی بڑا پیار کردا سا، اج پتہ چل گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردا، اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردا۔ اللہ اکبر۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ہن کیڑا جڑا علی علی کرے گا؟ دوں تینا بندے ہی ہاتھ کھڑے کیتے نے بارے، باقی سارے لامی ابوج جی بیٹھے، سارے بازو کھڑے کر کے پڑھو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، ہمارے پاس بخشش کی سند ہے، سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ حضرت علی پاک دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آقا فرمایا علی بولو، علی پاک خاموش، آقا فرمایا بولو، علی پاک خاموش، آقا فرمایا کتے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آئے، عرض کیتی آقا تسی بہتر جان دے ہو، آقا فرمایا علی تیرے آن تو پہلے اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا، عرض کیتی آقا اللہ فرماندا ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے، فاطمہ دا نکاح علی نال کر دے۔ ہن رشتہ طے ہو گیا۔ البطول کتاب ہے، رائٹر نے سائم چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے سیدہ کائنات دے دو نکاح ہوئے نے، ہوڑی آکھی جے سبحان اللہ، سیدہ کائنات دے دو نکاح ہوئے نے، ایک فرشاں تے دوجا عرشاں تے۔ اللہ فرمایا محبوب اساں تے نکاح کر چھڑے آئے، تسی بھی نکاح کر دیو علی نال۔ حضرات ان توجہ کرے آجے ہوئے لوگو، اوتھے جڑے گواہان نے جبریل تے میکائیل نے، ایتھے جڑے گواہان نے صدیق تے عمر فاروق، تے جے اتلے منی کھڑے ہو تے اے بھی منو، وہ جبریل تے میکائیل دا کدی کسے انکار نہیں کیتا، وہ بھی فاطمہ پاک دے نکاح دے گواہان نے، تے پھر ابو بکر عمر دا انکار کیوں کر دے ہو؟ یہ بھی ہونا دے نکاح خان، ہونا دے نکاح دے گواہان۔
حضرات ان توجہ کرو، نبی پاک نے علی پاک نو بلا کے نکاح دی ڈیٹ دیتی ہے تو فرمایا وہ ولیمے واسطے، ولیمہ کرنا سنت ہے، خوشی دا اظہار کرنا سنت ہے۔ آقا فرمایا ولیمے واسطے پیسے لے آتے، حق مہر واسطے عرض کیتی آقا ایک تلوار تے ایک زرائے، آقا فرمایا تلوار رکھ لیں، زرہ بیچ کے پیسے لے کے آؤ، زرہ موٹے تے رکھ لئی تے ٹور پہ عثمان غنی مل پہ، آپ نے آپ دینا سودا کر لیا، زرہ دے دیتی پیسے بھی، زرہ لے لئی تے پیسے دے دیتے، نبی پاک دا دروازہ آ گیا، زرہ یا خیالی پاک تو سا جنگو جدل تے جانا ہے ہوندہ ہے، میری طرفوں توفہ قبول کرو۔ علی پاک نے زرہ پکڑ کے موٹے تے رکھ لئی، اندر داخل ہوئے، آقا دے کے فرمایا علی بیچی نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک کے پاس علم غیب تھا تو نبی پاک نے کیوں پوچھا؟ باہر والے معاملات کا تو پتا تھا، میں کہا اللہ نو بھی پتا ہے نا ساہر شہدہ اندہ بالکل پتا ہے، تو میں کہا اللہ کیوں پوچھا؟ تل کا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے جے رب نو پتا سی تو دے پوچھنے چ حکمت ہے، تے مصطفیٰ پوچھے تے انہاں دے پوچھنے چ بھی حکمت ہے۔ آقا فرمایا تحفہ دین والا کون ہے؟ عرض کی تھی آقا عثمان ہے۔ آقا فرمایا عثمان کھڑا ہو جا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ آقا فرمایا لوگی سودے کر دینے، تجارت کر دینے، ادھروں سودا لے کے مہنگے دامائے اگے بیچ دیتا تے تسائنج کیوں کیتا ہے؟ آکھیا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں باریا، تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں باریا، تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں باریا، ہے تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے یتوں باریا، صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے الاڑیا، صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے الاڑیا، صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے الاڑیا۔ حضرات نیمکار توجہ کرو، جدو نکاح ہو گیا اللہ دا قرآن بولیا مرج البحرین، فرمایا دو دریا نے مرج البحرین یلتقیان، او دو دریا نے جڑے اکٹھے وگدے نے، بینہما برزخ اللہ یبغیان، انہاں دعاں دے درمیان اللہ نے پردہ رکھے آئے، حجاب رکھے آئے، دیوار رکھی ہے۔ حضرات ان توجہ کرو، اتھے ہی رہن دیو، حضرات ان توجہ کرو ہستیاں کون؟ میرے آقا دی بارگاہ ابو بکر پاک آگئے، عرض کیتی آقا ما حاضل بحران، آقا دریا کیڑے؟ آقا فرمایا ان علیم و فاطمہ تا بحران ابھی کانے من العلم، ایک بحر علم جنو علی کہندے نے، ایک بحر عصمت جنو فاطمہ۔ تو یہ دو ہیں دریا جو ملتے بھی نہیں، اللؤلؤ والمرجان، لولو بھی نکل دا تو مرجان بھی نکل دا، اللؤلؤ الحسن المرجان الحسین، لولو سے مراد حسن ہے، مرجان سے مراد حسین ہے۔ اگر کوئی تو انو کبھے پانچ تن پاک کتھے آکھیا کرو ایتھے، بڑی توجہ میری گال بل نہیں ہوئی، جے بھی تو انو لطف نہیں آ رہا تو پھر میرا کوئی قصور، میں تو جگر دا خون بھی لا دیتا ہے، تسی اجے بھی انجی بیٹھے ہو جی میں امانت تر گیا، کوئی آئے گا تو لے جائے، کسے بندے دی قدر نہیں تواڈی نظر، تسی صرف آواز دی قدر۔ میں بڑی مرتبہ آکھیا خدا دا واسطہ جی آواز دی قدر نہ کریا کرو، بندے دی قدر کریا کرو۔ اللہ اکبر۔
حضرات توجہ کرو، کون سیدہ کائنات؟ آج لوگ بہت ساری گلاں کرتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق پاک دی بارگاہ جا کے انہوں نے سوال کیتا ہے. پہلی گل تے وے سوال کرنا تے منگنا یہ سیدہ کائنات واسطے بہت بڑی لفظ کہنا بے ادبی کہ منگیا اے کہہ سکتے ہو پوچھا، اے کہہ سکتے ہو پوچھیا، منگنا تے سوال کرنا نہیں کیا کھڑا. دوسرے نمبر تے توجہ ہے اگر تو اڈی تے میں گل کراں جدوں سیدہ کائنات حضرت ابو بکر دے کول حق پوچھن واسطے گئیاں سن علی پاک ہے سن کے کوئی نہ. تانوں تے پتہ ہی نہیں نا، تانوں تے بھی نہیں پتا بھی تسی بھی ایتھے آؤ کوئی نہیں. آج ہوا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ تے آکھو نا مینوں پتہ لگے. بھئی جدوں سیدہ کائنات رسول اللہ دی بیٹی جدوں حضرت ابو بکر دے کول گئیاں نے ادو حضرت علی ہے سن تے پھر مینوں تو دسو جڑی ہوئی پردے دی وارث اگر حضرت علی ہے سن تے پوچھ کے گئیاں کہ نہیں؟ تے جے پوچھ کے گئیاں نے تے پھر حضرت علی کیوں نہیں آکھیا فاطمہ تو پردے دی وارث ہے، نبی دی دھی ہے، تیرے تے وال نو کدی سورج نہیں تکیا، تو دربار وچ جائیں گی؟ میں جو ہے ماں جنہ حق تیرا ہونا میرا، میں شیر خدا نہیں، میں حق لا کے ہونا. تے جے حضرت علی پاک کو نہیں پوچھیا تے پھر اے تقریر نہ کریا کرو. حضرات توجہ کرو، مولوی صاحب تقریر کی پہ کر دینے. نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے، حضور دی بیٹی حضور دا استقبال کیتا ہے. آقا تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد آقا فرمایا بیٹی اج دل کردا ہے ادھر چلیے. آکھیا بابا جان تھوڑا حکم سر متھے تے ضرور جاندی پر میرے آقا کون نے ہوئے لوگو اشارہ کرن تے پتھر بول دینے درخت ٹر دینے. آج بیٹی کی کہہ رہی ہے ابا جان علی گھر کوئی نہیں، علی آن گے اجازت لے کے علی نو اپنے نال لے کے آواں. جیڑی نبی پاک دے بھی کہن تے حضرت علی دی اجازت تو بغیر کرو باہر نہ پیر پٹے تو انہوں دربار چ کھڑیا کر چھڑیا. چلو میں ایک اور مسئلہ حل کر دینا، اگر تواڈے عقیدے دے مطابق گئیاں نے تو پھر سن ساڈے عقیدے دے مطابق حضرت ابو بکر پہلے نے، تواڈے نزدیک حضرت علی پہلے نے. اللہ کرے جملے تواڈے دل وچ وڑ جان. میں کہا تواڈے نزدیک حضرت علی پہلے، تسا جدا بھی نعرہ ماریا، تسا آکھیا دمادہ مسکل اندر علی دا پہلا نمبر. اور اسی جدوں بھی نعرہ مارنے اسی کہنے دمادہ مسکل اندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادہ مسکل اندر عمر دا دوجا نمبر، دمادہ مسکل اندر عثمان دا تریجا نمبر، دمادہ مسکل اندر علی دا چوتھا نمبر. اسی انج ترتیب نہ نعرہ مارنے تسی مار دیو دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر. تے پھر سیدہ کائنات نو حضرت علی کو حق پوچھنا چاہیے سی. اور تو اڈے نزدیک تے پہلے حضرت علی نے پھر حضرت علی کو پوچھنا چاہیے سی، پر سیدہ کائنات نے ابو بکر پاک کو پوچھ کے دسیا وہ لوگوں پلے کھینچنا روے آجے پہلا علی نہیں ابو بکر پہلا. سبحان تانوں کی پتہ عقیدے دیاں گلاں کیویں تسی شعر سنن آئے تہاڈا فوکس ہی شعراں تے کتھے ترنم لگے تے کتھے شعر پڑھیا جائے. عقیدے دیاں گلاں تے تسی اونج نہیں سنتے، تانوں کی پتہ عقیدہ کی شے پر اے دا پتہ مرن تو بعد لگنا ہے عقیدہ کی. پر میں اب نوکری اس واسطے پہ کرنا اوے بندہ آجڑی ہوئے آجڑی انہوں اپنے اجڑ دی فکر ہوندی ہے، اوے اپنے اجڑ نو سامبڑا ساڑی ذمہ داری.
اسی ممبر رسول تے بیٹھے ہیں تے اپنے اجڑ نو سامنا ساڈی ذمہ داری ہے اگر ممبر تے بیٹھ کے اسی چوک ماریں گے تے اسی گناہگار ہم مولوی خطیب ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے دی زبان کتر کے کتے آ کے پا دیو بکواس کر رہا ممبر تے ممبر رسول تے بیٹھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو یا تے سیدہ کائنات نو بطول کہنا چھڑ دیو تے یا اے نہ آکھیا کرو حق منگن واسطے گئیاں سے جا کسے کو پوچھو بطول کنو کہندے وہ آکھے گا بطول اسے کہتے ہیں جو ہر لحاظ سے پاک ہو تو میں کہا ایک بطول دا مانا اللہ دے قرآن نے بھی کیتا ہے وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور پاگلا جڑی دنیا چھڑ چکی ہے وہ دنیا لین کے میں جا سکتا مصطفیٰ فرمایا ما ترکنا ہوا صدقہ جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے اون جاندے سید تے صدقہ حرام ہے وہ ساڈے ورگا کو سید صدقہ لوے تے تسی انگلیاں کر دے ہو سادات تے صدقہ حرام ہے شاہ جی تسی صدقہ کیوں لیا یہ حرام ہے عقل دے ناخن لے اگر میرے تیرے تے حرام ہے وہ ساڈی ماں ہے انہوں نے صدقہ کھوانا پیا حضور فرمایا جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے چلو دوسری گل ایک مسئلہ اور حل کر دیں باغ فدق ہے کی خیبر دے مقام تے دو مقام سن ایک پرانا خیبر تے ایک نواں خیبر دو بستیاں سن پرانا خیبر ہوئے جتھے مرحب حارس وغیرہ انہاں دا قلعہ سی جتھے جنگ ہوئی تے قلعہ فتح ہویا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اس قلعے نو فتح کیتا ہے تسی سارے جان دے فاتح خیبر بھی حضرت علی نو آکھیا جاندا حضور فرمایا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ خیبر میں فتح عطا فرمائے گا وہ حضرت علی المرتضی ہن توجہ کرے جے ایک پاسے سی نویں بستی جتے مقام فدق بھی سی جدوں حضور لشکر لے کے ادھر ہوئے نا انہوں نے ہتھیار سٹ کے آکھیا بھائی جی اساں تواڈے نال لڑنا نہیں جو لینا جے لے لو اساں لڑنا نہیں اس نو کہندے نے مال فہ جیڑا لڑ کے حاصل کیتا جے انہوں کہندے نے مال غنیمت تے جیڑا بندہ ہتھیار سٹ دین تے آکھن اساں لڑنا نہیں جو لینا جے لے لو وہ کہندے نے مال فہ ان مال غنیمت دی کنڈیشن ہے کہ جیڑا لوٹ لے او دا یا جمع کر کے تے یکساں فوج تقسیم کر دیتا جائے تے مال فہ دی کنڈیشن کی ہے وہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں ما افا اللہ رسول ہی من اہل القرى فللہ وللرسول والذ القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل فرمایا اے مال اللہ دا مال ہے اے مال رسول دا مال ہے اے مال قریبیاں دا اے مال یتیماں تے مسکیناں دا مال اس مال وچوں حصہ اہل بیت نوں بھی ملدا رہے اور مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے جیڑا حصہ حضور دے دور وچ ملدا سی اوہی حصہ چواں خلفاء دے دور وچ ملدا رہے یہ تو گل آپ ہی واضح ہو جاندی ہے جے حضرت ابو بکر پاک نہیں دیتا حق تے حضرت عمر دے دیتا نہیں دیتا حضرت عثمان دے چھڑیا نہیں تے چلو حضرت علی دی واری حضرت علی تے آپ ہی خلیفہ سن وہی دے لیں اس تو بعد 6 مہینے دی حکومت حضرت حسین پاک نے بھی کیتی ہے خلافت راشدہ دی جدوں بھی گل آئے گی تے خلیفہ 5 گنے جان گے 4 نہیں کیونکہ حضرت امام حسن تک خلافت راشدہ رہی اس تو بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی یہ خلافت راشدہ ہے انہاں نہیں رکھیا جنہ حصہ ملتا رہا شروع تو انہاں حصہ ملتا رہا اور تساں حدیث بھی سنی ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا الف درہم ہزار درہم دے ہوئے نا اپنے پتر والوں آکھا خمسانیات درہم اینو 500 دیو یہ گل ذہن وچ رکھیا جے اگر خامد
کوئی جائیداد چھڈ کے جائے تے اس جائیداد دے وارث دی اولاد بندی ہے کہ بیویاں بھی ہوندیاں نے؟ ہاں بولو تے صحیح، بیویاں بھی ہوندیاں کہ نہیں؟ تیاں بھی بیویاں بھی، تسی تے تاں نہیں نہ بولنا، تسی تے تیاں دا حق کدی دتا ہی نہیں، لکھوا لیندے ہو، معاف کر دے تے جے تی لے ہی لوے تے مڑ کے اودے نال بول دے ہی نہیں، زندگی کٹ آف، ہر شے ختم۔ مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے، قرآن اے نہیں دسیا معاف کرواؤ، قرآن کہندا دیو تواڈے مال وچ اضافہ ہو جائے گا، تواڈے مال وچ برکت ہو جائے گی، انہاں دا حصہ دینا چاہیے، سلب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مار جاندے جیڑی بہن منگ لے یا تی منگ لے ناراض، ساڈے بوئے تے نہ بڑی تو حق منگ لے، سب تو بڑا گناہ کر دیو تیاں دا حق مار کے، بیٹیاں دا حق کھا کے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، میں دی مثال اس طرح دین لگا کہ جویں پاکستان تے انڈیا دی اللہ نہ کرے جنگ ہو جائے تے پاکستان انڈیا دے کچھ علاقے فتح کر لے، ہن لڑی فوج ہے، فوج نو حکم چیف آف آرمی سٹاف نے دیتا ہے تے پیچھے وزیر اعظم ہے، ہن تسی دسو پئی اس علاقے وچ جڑا انہاں دے کول ہے مفتوحہ علاقہ، او دے وچ جیڑیاں چیزاں نے، جیڑا مال ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف دا اچھی بولو، چیف آف آرمی سٹاف دا نہیں، یا وزیر اعظم دا، وہ کدا ہے؟ مملکت دا، کدا ہے؟ ملک دا، جدے واسطے جنگ لڑی جا رہی، جس ملک دی وجہ تو جنگ لڑی جا رہی، وہ دا ہے۔ تے سچی دسیا جے تو اگر اس مال اتے قبضہ کر لے چیف آف آرمی سٹاف تو صحیح کر رہے، بولو صحیح کر رہے، تو انہوں آپ پیچھے پتہ نہیں لگا توشے خانے دا، اجے بھی تو اڈے مسئلے حل نہیں ہوئے، اور جے کو تحفہ بھی دے وے تے وہ حکومت دا ہوندا ہے، اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں، کئی بندے ہوندے نال دے ہونے نے وہ نہیں بول دے بیچارے، پر میں تے مسئلے دی گل کیتی، مخالفت نہیں کیتی، توجہ کرے جی، ہر بندے دا اپنا ذہن ہے، انہیں اپنے عقیدے تے ذہن دے مطابق ووٹ دینے نے، میں یہ گل نہیں کردا پیا، پر میں کہنا پیا اگر عمران خان تے توشہ خانے دی کڑی ویچن تو مقدمہ ہو سکتا ہے پئی یہ مملکت دا سی تے دے دیتا ہے انہیں ویچ دیتا ہے، حالانکہ تحفہ ملیا انہوں، پر ملیا کدوں جدوں وزیر اعظم سی، لیکن بعد وچ ویچنا ہوتا حق نہیں، وہ مملکت دا اسی طرح ہی یہ مسئلہ ذہن وچ رکھ لو، اگر وہ فتح شدہ جتنا علاقہ ہے دے وچ جنہ مال ہے وہ مملکت دا، نہ وزیر اعظم دا تے نہ ہی چیف آف آرمی سٹاف دا، پھر یار ایک کیویں سوچ لیندے ہو تسی، تے جیڑا مملکت دا مال ہوئے نبی اپنے آپ اپنے کول رکھ لے، او دے تے قبضہ کر لین تے اپنی بیٹی نو دے دین، اپنے بچیاں واسطے چھڑ دین، او تانوں دنیا داری دے طریقے ویکھ کے بھی پتہ نہیں لگا، تسی پاکاں تے فٹ کر دیو گلاں، ہن کرو ہاں ایتھے فٹ، میں بیٹھا نہیں تواڈے سامنے کرنی چڈی گل، اور جنہ نے ملک دا مال کھادا ہے وہ منہ لکاندے پھردے نے کہ نہیں، بولو تے صحیح، وہ پاویں انہاں نے تحفے ملے نے پر حکومت نہیں آندی کہ تساں اپنے اتے لا لینا ہے، وہ مملکت دا مال ہے۔ اسی سکول دی طرفوں میں اپنی گل کر لگا، سکول دی طرفوں میں نعت خوانی دے مقابلے حصہ لیندا رہا، میں اپنے علاقے چو فرسٹ آیا، سکولاں دے زون چو فرسٹ آیا، تے مڑ کے تحصیل دے پروگرام ہوئے تے تحصیل چو فرسٹ آیا، تے پھر ضلع وچ چلا گیا، ضلع وچوں بھی مینوں پہلا نام ملیا تے کپ ملیا، ٹرافی، وہ ٹرافی مینوں ٹیچراں نے گھر نہیں لجان دیتی، سکولے رکھی ہے جی، نعت میں پڑھی، فرسٹ میں آیا، گڑا میرا لگا، تے ٹرافی کتھے رکھی ہے، ہن نہ بولے ہو کوئی،
کتھے رکھیے سکولے یہ وجہ کی ہے پر جتیا تو میں فرسٹ تو میں آیا تو سکولے کیوں رکھ لی وجہ ہے کہ میں سکول دی طرفوں او مقابلہ لڑیا سکول دی طرفوں میں نات پڑھیے پامیں او میں ہی جتیا پر میرا سکول جتیا وہ ٹرافی میری نہیں میرے سکول دی ہے کیونکہ میں مقابلہ سکول دی طرفوں لڑیا اسی طرح ہی یہ حق ظاہرہ دی گل کر دے ہو نا تو پھر ذہن اچھ رکھیا جی وہ کل دی مالک او سنیوں نہیں سمجھے تھی گا میں تو اڈے سامنے شیر پڑھ کے تو انہوں دسیا سی کہ ملکہ کونین فاطمہ پتا جے کونین کنو آندے پتا جے کونین کنو آندے اے پڑھے لکھے بندے نے پتا ہے کہ کونین کنو آندے اے سارے جہان ہی کونین ویسے تے دو جہانہ نو کونین کہنے لیکن جہان تے 18,000 تو سارے جہانہ دی وارث اس واسطے اسائیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا پیچھے نہیں لانا تے ہمیں اپنے مذہب نو خراب کرنا تے اپنے عقیدے نو خراب کرنا حضرات ان توجہ کرو اگر کوئی کہندا ہے جناب والا انہوں نے حق پوچھا تے سن لو سیت فاطمہ پیا پڑھنا نبی پاک نے اپنی بیٹی دے ہتھاں میں سونے دے کنگن ویکھے آقا نے ناراضگی دا اظہار فرمایا اوے لوگو سیدہ فاطمہ پاک نے کنگن اتار کے اعلان فرمایا ہے کوئی سخاوت لین والا آپ نے اعلان کیتا ہے کوئی سخاوت لین والا میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آقا فرمایا بیٹی سانو سونے دی لوڑ نہیں اگر سونے دی لوڑ ہوندی تیرا باپ احد پہاڑ وال اشارہ کر دیندا اے بھی سونے دا بن جاندا بیٹی سانو سونے دی لوڑ نہیں تھے جناب والا آکھیا جاندہ جناب وہ دیتا نہیں وہ تو سونے دے کنگن برداشت نہیں کر دے ہیں حضور دی بارگاہ چراپی آ گیا نبی پاک میں فرمایا حالانکہ نبی دی شان کی ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو اور کیا کچھ نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے کیا کچھ نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی نو فرمایا انہوں فاطمہ دے دروازے تلایا جاؤ حضرت سلمان فارسی وہ سرابی نو سیدہ کائنات دے جناب دروازے تلا کے آ گیا کٹھی کھڑکائی ہے ایک کنیز بار آئی ہے پوچھیا کون انہیں آکھیا نبی پاک دی بارگاہ عرابی آیا ہے انہیں دوٹی بارگاہ وچ پیجے آئے انہوں کچھ دیو سیدہ کائنات نے سوچیا ساڑھے کر روٹی واسطے آٹا کوئی نہیں انہاں دی شان کی ہے اوے لوگو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
جڑے اپنا مال اپنا کھانا غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے قیدیاں نو دے دین حضرات دی مکار توجہ کرو آپ نے سوچیا گھر وچ آٹا کوئی نہیں تے میں دیواں کی حضرات نبی دی بیٹی دا مقام ویکھو آپ دی سخاوت ویکھ لو اپنے سر تو نبی چادر اتار کے حضرت سلمان فارسی نو دیتی ہے اپنے سر تے پرانی چادر کر لئی آکھیا فروخت کر کے یہ پیسے نو دے دیو اوے لوگو شمعون یہودی دی دکان تے جدوں چادر لے گئے آپ نے سارا واقعہ سنایا شمعون دیاں کھائچ اتھرو آ گئے آپ نے فرمایا رونا کیوں ہے اندر رونا کیوں نہ وہ جدی بیٹی دی اے شان ہے خدا اپنا کی مقام ہو جدی بیٹی دی اے شان خدا اپنا کی مقام ہوئے اے مصطفیٰ دا جانتے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا جانتے قرار فاطمہ مولا علی دے دردی سنگار فاطمہ مولا علی دے دردی سنگار فاطمہ اور بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ شرم و حیا دے ملک دے سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دے سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آمدی کھڑے ہو دینے حضور اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طیبہ جنت دی حکمران دے مختار فاطمہ جنت دی حکمران دے مختار فاطمہ اور شاہد جو کچھ منگڑائی در فاطمہ تو منگ شاہد جو کچھ منگڑائی در فاطمہ تو منگ کیوں مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ حضرات دی وقار توجہ کرو پھر ایک ویلا ایسا آیا حضرات توجہ کریا جیتے ہیں رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ پاک بیمار ہو گئی ہیں وقت قریب آ گیا
حضرات توجہ کرو پہلا سیدہ کائنات نے اپنے گھر دے کام کر کے مکا لے اپنیاں بچیاں نو نہلا کے نوے کپڑے پوائے نے اپنے بچیاں نو تیار فرمایا ہے علی پاک آ گئے حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ کی گلے آج تو سایاں پہ زہر دے گھر دے کام کر لینے چکی چلا کے آٹا پیس دیتا ہے کہ روٹیاں پک گئیاں نے بچیاں نو نہلا کے کپڑے پوا دیتے نے وجہ کی یہ حضرت فاطمہ پاک کہہ دیا نے علی ابا جان تشریف لے کے آئے انہیں آکھیا فاطمہ تیاری کر لے آج روزہ ساڑھے گوڑ کھولنا ہے میرا وقت قریب آ گیا حضرت علی پاک نے آکھیا شہزادے انہوں جنت البقی جنت البقی گئے نا تھوڑی دیر تو بعد پھر واپس آگئے انہوں نے حضور دے روزے تے کر لو حضرات توجہ کرو نانا جان دے دربار تے آگئے روزہ پاک تے دووے شہزادے آگئے حضرات دی مکار توجہ کرو ادھر سیدہ زہرا پاک علی پاک دے اگے ہاتھ جوڑے آکھنا تواڈی شریک حیات رہیاں اگر زندگی وچ کوتاہی ہو گئی ہوئے خدمت وچ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے تے معاف کرنا رب کعبہ دی قسم ہے علی پاک دیاں اچھا میں جتھرو آ گئے اگے بڑھ کے حضرت فاطمہ دے ہاتھ چھڑا کے فرمایا فاطمہ ہاتھ نہ جوڑ رب کعبہ دی قسم ہے ہاتھ تیرے نہیں نبی دے ہاتھ پہ لگ دے تیرے نہیں یہ حضور دے ہاتھ نظر آ رہے ہاتھ نہ جوڑ ادھر شہزادے پہنچے نے وہ حضرت علی المرتضیٰ نو کہہ رہی ہیں میری قبر تے آمدے جاندے رہنا بس فرمایا میری قبر تے آمدے جاندے رہنا اور میرے بچیاں دا خیال رکھنا نہیں وصیت کر رہی ہیں حضرات در نبی پاک دے روضہ پاک دے شہزادے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی شہزادے او ننا جان دا روضہ تے پھر بھی میسر آ جائے گا پر ماں دی آخری زیارت جا کے کر لو تھاڑی ماں دا وقت قریب ہے اوہ لوگو شہزادے کہن لگے تسی کون ہو پردہ غیب چون والی آواز میرے سامنے تے آؤ حضرات جدوں سامنے آئے ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل انہیں آکھیا اسی جدے آلاواں چاہو تھوڑی والدہ دا وقت قریب ہے دووے شہزادے اپنی ماں دے اپنے گھر دے دروازے تے آگئے آکھیا دروازہ کھولو تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھلے آئے ایک امی جان دے سجے لیٹ گیا ایک کھبے لیٹ گیا آکھیا اماں اکھاں کھول کے ساڑھے نڑ گلت کرو حضرات نے مکار توجہ کرو حضرت فاطمہ پاک نے اکھاں کھولیاں آکھیا پتر حسن دین تے بڑیاں مشکلات ہونیاں نے اگر زہر دا پیالہ بھی پینا پہ گیا پیالہ پی لینا ہے پر دین نو نہیں دین دا پلہ نہیں چھڑنا اے دین نو سر بلند کرنا ہے وہ پتر حسین ایک ویڑا ایسا آ جانا ہے نانا جان دا الپا جان دا کلمہ پڑھن والے آنے اے توڑے تے اللہ بول دینا ہے اے دین دیاں حداں توڑن والے آنے توانو کربلا دے میدان چ بلا کے توڑے تے جفامہ کرنی آنے پترہ جان چلی جائے پر نانے دے دین تے سمجھوتا نہیں کرنا حضرات بی بی زینب پاک دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی اپنے ویر دا ساتھ نہیں چھڑنا حضرات سیدہ کائنات حضرت علی المرتضیٰ دی زوجہ پاک حضرات اپنی جان آفرین دے حوالے کیتی ہے حضرات توجہ کرے جو حسین حسنین پاک اپنی ماں دے قدمیں چ بیٹھے ہوئے او ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن بیڑا ویلا ہو باپ مرے محمد بخشا پہ مک جاندہ جے ملا ہو باپ مرے سروں سا یا اٹھدا تے ویر مرن کنڈے خالی اوے ماما باج محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوا لی
بروردگار سیدہ کائنات دا ذکر انہاں دی شان انہاں دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اساں مک جانا ہے انہاں دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں گا تجھے اللہ تعالیٰ بائی شاداد صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں دے برادران اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر عمر اندر رزق اندر مال و جان اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے اور انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہوں سارے پائیاں اپنی اولاداں دے سر تے آدم عزیز قائم و دائم فرمائے تسی جننے آئے ہو اللہ سب دا بھلا کرے سب دے سائس اپنی اولاداں تے قائم و دائم رکھے سب دے رزق کے چلا کو سب دے الامر فوق الادب دے تحت میں دعا منگل لگا ورنہ میں صوفی باصفا جناب صوفی مبارک علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نو ہی کہنا سی کہ دعا مانگ دیو انہوں نے منو حکم کر دیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑہ نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک بیماروں کو صحت کلی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما بھٹکے ہوں کو رستہ عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما میرے مالک جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام کی نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما میرے مالک خصوص بالخصوص جن کے اصحال ثواب کی محفل ہے بھائی شہزاد صاحب ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ مرحومین ان کے اصحال ثواب کی یہ محفل ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما میرے مالک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما سیدہ کائنات کا صدقہ میرے مالک ان کی قبروں کو تا حد نگاہ روشن فرما منور فرما میرے مالک جن کے متعلقین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں میرے مالک اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مالک ہمارے والدین کی خیر فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے فوت ہو گئے ان کو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ان کے گھر میں برکتیں نازل فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما میرے مالک اس گاؤں پر رحم و کرم فرما ارحم علی یا ارحم الراحمین ارحم علیہم یا ارحم الراحمین صوفی باصفا جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی مبارک علی صاحب دامہ ذلہ کا سایہ ہمارے سر و پردہ میں قائم و دائم فرما میرے مالک ان کے رزق میں عمر و عمل میں برکتیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ